وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. سورہ البقرہ، رقم السورہ 183، آیت نمبر 183۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور امت مسلمہ پر اس کا احسان عظیم ہے کہ الحمدللہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کو ماہ رمضان المبارک کی استقبال کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ یہ اپنی عظمت اور شان اور مقام کے لحاظ سے بہت بلند ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا۔ روزہ رکھنا اور رات کو تراویح کی شکل میں قرآن سننا اور خود قرآن پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا اور دوسروں کی خیر خواہی کرنا، یہ اس مہینے کی خاص علامت ہے۔ یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اللہ کی رحمت امڑی ہوئی ہے۔ اس مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں، گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور بالخصوص افطاری کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ روزے کا مطلب صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، یہ روزہ ایک مکمل انسانی جسم کی تربیت ہے، یہ ایک مکمل ٹیوننگ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے دل کی جتنی بیماریاں ہیں، جتنی غلاظتیں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور روزہ ایک ڈھال ہے برائیوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے۔ روزہ انسان کی تربیت کے لیے ایک اہم ترین عبادت ہے، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک بہت اچھی پریکٹس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آمد پر اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو مبارکباد دی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اے لوگوں، عظیم مہینہ اور برکت والا مہینہ وہ آ رہا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر انسان کو
اپنی ایمان کی بیٹری کو چارج کرنا چاہیے. جس طرح بجلی جب جاتی ہے تو اس کے لیے یو پی ایس کو چارج کیا جاتا ہے، اور وہ یو پی ایس بجلی جانے کے بعد، بجلی کے آف ہونے کے بعد کام دیتا ہے. تو اس طرح جب رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں امڑ رہی ہیں، اس میں اپنے ایمان کی بیٹری کو مومن چارج کرتا ہے، اور یہ چارجنگ پورے 11 مہینے اس کو کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، امت مسلمہ کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ رمضان شریف بھی رکھے، قرآن سے تعلق بھی جوڑے، اور پھر ایک دوسرے کی خیر خواہی. آج پوری دنیا کے اندر کئی جگہوں پر مسلمان، اور خاص کر فلسطین کے اندر، مقہور ہیں، مجبور ہیں، مظلوم ہیں. ان کی داد رسی کرنا، اور خاص اوقات میں ان کے لیے دعائیں کرنا، اور جو کر سکتے ہیں حکومت کی سطح پر، فوج کی سطح پر، ان کے لیے نصرت کے لیے آواز بلند کرنا اور عملی اقدام کرنا، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی قدر کرنے کی، اور اس کا استقبال کرنے کی، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. اور خاص کر زبان کی حفاظت، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. سچ بولنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا. اور اگر کوئی بندہ آپ سے لڑائی بھی کرنا چاہے تو حدیث میں تو اس کو اتنا ہی کہہ دو، انی صائم، میں روزے دار ہوں. تو کوئی اور بندہ تلاش کر، میں روزے کی حالت میں ایسا نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعا کیجیے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، اپنے رحمت سے ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم فرما. ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ تو معاف کر دے. اللہ ہمارے حال احوال بہتر کر دے، مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے. یا اللہ تو اپنی جناب سے وافر اور وسعت کے ساتھ حلال کا رزق عطا فرما. ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا. عزت، مال، جان، دنیا و آخرت کے اللہ ہمیں کامیابیاں نصیب کرنا. جتنے مسلمان بیمار ہیں اے اللہ تو سب کو شفا دے دے. جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستیاں دور کر دے. جن کے پاس اپنے گھر نہیں ان کو اپنے گھر عطا کر دے. جن کے پاس اپنی سواری نہیں ان کو اپنی سواری عطا کر دے. یا اللہ جو عرصہ دراز سے بیمار ہیں، مشکلوں میں پڑے ہوئے، اللہ تو مشکلیں آسان کرنے والا ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا ہے. اللہ دور کے بیمار، تنگ دست، پرانے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرنا. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان اور صحت کی سلامتی عطا کرنا. جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید میں قائم رکھنا. جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ میں خیر کرنا. اے اللہ قرآن کی سچی محبت ہمیں نصیب کر دے. قرآن پڑھنے، پڑھانے، یاد کرنے کی ہمت اور توفیق دے دے. اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاکم اللہ خیر. جی گلاس میں رکھ لینا آپ سب. شکریہ. اللہ کا خیر.